بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور ہمارے عزیز بچوں اور بچیوں، یہ ایک اسلامک اسکول کا پروگرام ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں ان اسکولوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی صاحب بصیرت سے مخفی نہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور سے اپنے اخیر دور میں اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے، اور شاید میں نے کل بھی قصہ نقل کیا کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آ کر کسی مسجد کے مینار کے لیے چندہ کرے اور دوسرا شخص آ کر یہ کہے کہ ہمیں اسلامک اسکول قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت ہے، تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں گرچہ مدرسے کا خالص مدرسے کا آدمی ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسکول کی جو ضرورت ہے وہ پہلے مرحلے میں پوری کی جائے، اس لیے کہ اگر یہ اسکول نہیں قائم کیے جائیں گے تو ان مساجد کے آباد کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ وقت کی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے مدارس جہاں سے ہمیشہ اسلام کی آبیاری اور حفاظت کا کام ہوا ہے وہ تو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو ہماری 97% آبادی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، جو بھی حاصل کرتی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو کہیں جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتی، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ ہے، لیکن جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے والوں میں سمجھتا ہوں کہ 97% لوگ ہیں کہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اسکولوں کا نظام درست نہ کیا تو آج جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسلام پر اور ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد اپنی نئی نسل کو ہم شاید نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں وسعت کے ساتھ اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم جگہ جگہ ایسے اسکول قائم کریں جن میں ان بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا علم سے ایسا گہرا رشتہ ہے کہ سب سے پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا اور لکھنے کا تذکرہ فرمایا، اقرأ فرمایا اور آگے بالقلم فرمایا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے بیان فرمایا، لیکن ایک شرط یہ لگائی کہ یہ سارا علم سے جو تعلق ہونا چاہیے، یہ تعلیم کا جو کام ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مربوط ہو۔ اگر وہ اخلاقی تعلیم ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ علم تو ایک وسیلہ ہے، آدمی کے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس کے سامنے صحیح اخلاق نہیں ہے تو اس کا غلط استعمال کرے گا۔ جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی بچے کو تمنچا دے دیا جائے تو بیچارہ کیا جانے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ اپنے باپ کو مار دے، اپنی ماں کو مار دے، وہ بیچارہ نہیں جانتا۔ تو یہ ضروری ہے
کہ ہم لوگوں کے اخلاق درست کریں اور ان کے اندر اچھے برے کا فرق پیدا کریں، وہ سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ اخلاق اور طاقت کا جو توازن ہے، اگر یہ قائم نہ رہے تو پھر دنیا ایسی انارکی کی طرف جائے گی، ایسے انتشار کی طرف جائے گی کہ دنیا کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ چیزیں ہمارے سامنے اس وقت جو درندگی دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس درندگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اگر علم بھی ہے تو اس علم کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے، وہ اخلاقی تعلیم نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان بنتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ان اسکولوں کی اہمیت مسلم ہے، لیکن دوسری طرف جو ایک بڑی ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اسکولوں میں ایسی اخلاقی تعلیم خاص طور سے دیں کہ جس سے یہ بچے صحیح انسان بنیں، صحیح مسلمان بنیں، اپنے رب کو پہچانیں، اللہ کے حق کو پہچانیں، بندوں کے حق کو پہچانیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تب تو یہ نیلام کی منڈی میں چڑھا دیے جائیں، اپنے آپ کو خود نیلام کی منڈی میں چڑھا دیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، افسوس ہے یہ کہ آج لوگوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے۔ یہ تعلیم تو انسان بنانے کا ایک راستہ ہے۔ جیسے کارخانے ہوتے ہیں، کارخانوں میں بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، الگ الگ کارخانے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے اسلامی اسکول ہیں، یہ دانش گاہیں ہیں، یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہو یہاں پر تو یاد رکھیے بھی اسکولوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ڈگری ہولڈر بنا دیجیے، وہ ایک اچھا پڑھا لکھا جاہل ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ علم کی روشنی سے دور ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایک ڈاکٹر کو کس طرح میدان میں آنے کی ضرورت ہے اور کس طرح اس کو انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، کمزوروں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک مثال میں نے دی، وہ کسی میدان میں جائے لیکن اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذہن سازی ہمارے ان اداروں میں کی جانی چاہیے اور الحمدللہ کی جاتی، لیکن اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اکثر اسکولوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، دو باتوں کا خیال رکھیے۔ آپ نے اسلامک اسکول قائم کیا، اگر آپ ان دو باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بات میں انتظامیہ سے کہتا ہوں اور ٹیچر سے کہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آپ مقابلے پر ہیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ تو آپ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے اس سے کہ جو اس وقت ایک معیار ہے اسکولوں کا، وہ معیار کا مسئلہ ہمارا ہونا چاہیے اور بلند ہونا چاہیے کہ دوسرے اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں، وہ بچوں کو وہاں سے نکال کر آپ کے یہاں کیوں بھیجیں گے؟ اگر آپ کا معیار درست نہیں ہے تو آپ کے یہاں بچے نہیں آئیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ اپنے معیار سے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، آگے بڑھائیے اس کو۔ اور آپ جو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول ہیں آپ کے شہر کے، ان اسکولوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا اصل مقصد ہے، اسلامک اسکول کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ جو آپ کا اصل مقصد ہے کہ آپ صحیح اخلاقی تعلیم دیجیے، آپ بچوں کو صحیح مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھیے کہ آپ کے اسکول قائم کرنے کا فائدہ کیا؟ بہت سے اسکول پہلے سے قائم ہیں جہاں عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، کہیں ایسا ہے کہ عقیدہ تثلیث سکھایا جا رہا ہے، کہیں دیومالائی نظام پڑھایا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں جو عقل میں آدمی اگر ذرا بھی عقل کا استعمال کرے تو عقل میں نہیں آ سکتی۔ لیکن انسان جب اندھا بہرا ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ وہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اب اس کا خیال نہیں ہے کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے، ہماری آنے والی جو نئی نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم تو چلے جائیں گے، اگر خدا نخواستہ ان کا ایمان بگڑ گیا تو کل قیامت پہ یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اس بات کو، اللہ نے واضح فرمایا کہ وہ کہیں گے یا اللہ، یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا،
اے اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے، تو اللہ کہے گا تم دونوں کے لیے 2 گنا عذاب، تمہیں احساس نہیں ہوا، تمہیں فکر نہیں ہوئی۔ تو دوستو ہمارے اس وقت گارجین کو بھی بہت سوچنے کی ضرورت، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ امتحان پاس کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کما کر لا کے ہمیں دیں، حالانکہ پیٹ پہ لات مار کے چلے جاتے ہیں، کوئی لندن کوئی سوئٹزرلینڈ، اماں ابا بڈھے پڑے رہتے ہیں گھر میں، کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں، اور کیا قسم پرسی کا حال ہوتا ہے، اس کو میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خسرت دنیا والا آخرہ کا مصداق ہوتے ہیں، نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹارگٹ یہ رکھیے، ترقی کریں، وہ آگے بڑھیں، ہر میدان میں آگے بڑھیں، لیکن پہلے مسلمان ہے وہ، پہلے ان کے سامنے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جان رہے یا جائے لیکن ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ آپ اپنے اسکول کے معیار کو کہیں پست نہ ہونے دیں، لیکن اس سے زیادہ آگے کی بات یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے ان اسلامک اسکولوں کا، کہیں وہ مقصد فوت ہونے نہ پائے، اور اس میں ذمہ داری مینجمنٹ کی بھی ہے اور گارجین کی بھی ہے۔ اگر دونوں میں کوئی اس میں کمی کرے گا تو نقصان ہوگا اسکول کا، اور اسکول کا کیا نقصان ہوگا؟ میں کہتا ہوں ملت کا نقصان ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اسکول کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں شروع سے جانتا ہوں یہ حضرات ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اچھے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن میں 2 باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کا آپ انشاءاللہ اگر خیال رکھیں گے تو اور آپ آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے۔ اور شروع میں جو بات میں نے کہی، اس طرح کے اسکولوں کی آج جگہ جگہ ضرورت ہے، محلے محلے ضرورت۔ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل جو ابتدائی کلاسز کے اسکول ہوتے ہیں وہ اسکول تو جگہ جگہ ہونے چاہیے، اور پھر ہم کوشش کریں، ہماری خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کا اس وقت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ گرلز کالجز ایسے ہوں کہ جہاں مسلمان بچیاں پورے اسلام کے ساتھ، پورے دین کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے، پردہ کیا چیز ہے آپ اس کو سمجھتے کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی پابندی ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جس کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، جس کا تعلق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے اس جسم سے اور اس جسم کی حفاظت سے ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اندر کا تقاضا ہے۔ اگر ہماری فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، فطرت مسخ ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ بیچارہ کوئی مونچی جو ہمیشہ اسی بدبو میں رہتا تھا چمڑے کی، کسی عطر فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان، کیا ہو گیا بھائی اس کو، کوئی دوا لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا۔ ایک شخص بڑا سمجھدار تھا، وہ فوراً گیا اور ایک چمڑے کا بہت بدبودار ٹکڑا لے کر آیا اور اس کی ناک کے سامنے کیا، اس کو فوراً ہوش آ گیا۔ اس نے کہا قصہ یہ نہیں ہے، قصہ یہ ہے کہ بدبو کا عادی ہے یہ، اس کو خوشبو جو ہے وہ گوارا نہیں ہوئی، برداشت نہیں کر پایا۔ اب خدا نہ خواستہ ہم بھی بھنگیوں کا کام کریں، بدبو کے عادی ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیز اچھی نہ لگے۔ تو یہ تو ہماری فطرت کے مسخ ہونے والی بات۔ ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے، ہمیں صحیح رخ پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں صاف کہتا ہوں اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین بنایا، ایسا معتدل دین بنایا کہ انسانی ضرورت ہے، اور اس میں جو احکامات دیے گئے وہ ہماری انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دیے گئے، اور ایسا توازن اس میں ہے۔ ورنہ آپ 1000 سال پہلے کی تاریخ دیکھیے، میں کیا کہوں، 1000 تو بہت آگے میں چلا گیا، 800 سال پہلے کی تاریخ دیکھیے کیا حال تھا ان لوگوں کا۔ عیسائیوں کو آپ دیکھیے، یہودیوں کو آپ دیکھیے، برادران وطن کو دیکھیے، عورت کو انہوں نے کیا درگت اس کی بنا کے رکھی تھی۔ اسلام نے اس کو مقام عطا کیا جو اس کے لیے عین مناسب تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حقائق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں خیال نہیں رہتا، ہم ناقدری کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورت گلدستہ ہمیں سجا کے دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ ایک اچھے کام میں لگے ہیں، اللہ اس کو اور آگے بڑھائے،
اور جگہ جگہ اس کی برانچز قائم ہوں، اور ہماری نئی نسل کے ایمان کا بھی تحفظ ہو اور ان کی ترقی کے بھی بہتر سے بہتر اسباب فراہم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو یہاں پر ہو رہا ہے، آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں، سوچ کر جائیں کہ اللہ نے جو سب سے بڑی چیز ہمیں دی ہے وہ اسلام ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اسلام نہیں تو کیا زندگی ہے؟ اور زندگی کے بعد جو مرنے کے بعد کا دوسرا نظام، وہاں کا عالم ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو بھائیو اس کی فکر کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اللہ دیکھے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ صاف فرماتا ہے تاکہ ہم آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور وقت کی ضرورت کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور اس سے بہتر فائدہ اٹھانے کی اور فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔